بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں شوہر کی کافی ساری ذمہ داریاں ہیں وہاں بیوی کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ذمہ بھی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، اگر وہ ان کا خیال اور لحاظ نہیں کرے گی تو ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے گا۔ بیوی کو گھر والی کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بھی اپنے خامد کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، اور جو خامد کی پریشانی کا سبب بنے گی وہ خود بھی پریشانی اٹھائے گی۔ اس لیے گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ اگر مرد کسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانے لگے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہے۔ خوبصورت تعلیم یافتہ مالدار بیوی کو بھی خامد کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خامد کو یقین دہانی کروائے۔ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کے لیے کہا وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ دیکھی، خامد پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوشی بھی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب خامد چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے، ایسے الفاظ سے کہے کہ خامد کا دل باغ باغ ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا برملا اظہار فرماتی تھی۔ چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، عائشہ تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ عورت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی پر اپنے خامد کی خوشی کو ترجیح دے۔ اس کو یہ فکر لگی رہے کہ خامد کا دل اس سے خوش رہے، یہ نہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے۔ خامد کی خوشی کا خیال رکھے، اس کے دل خوش ہوگا تو وہ گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا، اس کی توجہ کا اطلاق باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کر گھر کے لیے اداس ہوگا، لوگ اسے اپنے کام کے لیے روکیں گے، وہ یہ جان چھوڑا کر گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات عورت مرد کی گنجائش سے بڑی فرمائش کر دیتی ہے، تو فرمائش کرتے ہوئے خامد کی گنجائش کو بھی دیکھا جائے۔ اب اگر خامد اتنا خرچ برداشت ہی نہیں کر سکتا اور عورت نے ضد کر کے اگر کپڑے خرید بھی لیے تو پہن کر خامد کو وہ خوش کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو عورت نئے کپڑے لے کر اس کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گی۔ اور بعض اوقات خامد گھر آتے ہی گھر کا رونا دھونا نہ لے کر بیٹھ جایا کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خامد جیسے ہی گھر میں آئے فوراً اس کے سامنے رونا دھونا نہ لے کر بیٹھ جائیں، پہلے اس سے بات چیت کر کے یہ پوچھیے کہ باہر اس کا وقت کیسے گزرا، وہ خوش گھر آیا ہے یا کسی بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے۔ یہ بات تو معلوم نہیں کرتی، بس خامد کو دیکھتی ہیں تو اپنا رونا دھونا بیٹھ جاتی ہیں۔ خامد اگر باہر ہی سے کسی پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب بیوی کو چاہیے کہ پہلے اس کے دل کو خوش کرے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، ہنسی خوشی باتیں کر کے اس کے مزاج کو خوشگوار کرے، پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کہے، لیکن خامد پر نظر پڑتے ہی شکوے شکایت کرنے بیٹھ جانا، تمہاری امی نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کر دیا، میں اس گھر میں آ کر پریشان ہو گئی ہوں، تم مجھے کن مصیبتوں کے پلے ڈال کر چلے گئے، اس قسم کی باتیں تو اسے اور زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے۔ جب خامد غصے میں ہو تو بیوی کو نرم ہو جانا چاہیے۔ رسی کا ایک سرا اگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دے اور دوسرا کھینچے تو رسی کبھی نہیں ٹوٹتی۔
रस्सी जभी टूटती है जब एक सिरा एक बंदा खींचे और दूसरा सिरा दूसरा बंदा खींचे शुरू कर दे। अब खामद किसी वक्त गुस्सा में है और जवाब में बीवी साहिबा ने भी मूड बना लिया। ये तो महाज़े जंग खुलने वाली बात हो गई ना। इसलिए अगर खामद गुस्से में है तो औरत नर्म हो जाए, और अगर खामद नाराज़ है तो बीवी उसको राज़ी करने की कोशिश करे। तो घरों में खुशियाँ होंगी, हंसते बसते घर खुशियाँ खुशियाँ ज़िंदगी बसर करेंगे।